میں بار بار پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور پاکستان انگریزوں نے بنایا تھا، وہ مجھے یہ بتائیں کہ انگریزوں کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا وہ تھا اسرائیل۔ انگریز جو ہیں انہوں نے فلسطین کو تقسیم کر کے وہاں اسرائیل بنایا، یہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح طویل عرصہ تک، کئی سال تک، نہ صرف وہ پاکستان کی لڑائی لڑتے رہے، وہ فلسطین کی لڑائی لڑتے رہے، اور انہوں نے نہ صرف جو بیلفور ڈیکلیریشن ہے اس کو مسترد کیا، بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن تھا 181 جس کے تحت اسرائیل قائم ہوا، انہوں نے اس کو بھی مسترد کیا، اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھ کے کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل کا قیام ہے اس سے مڈل ایسٹ میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے ایک سامراج دشمن، اینٹی امپیریلسٹ لیڈر۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انگریزوں کے ایجنٹ تھے، وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ بھائی یہ کیسا انگریزوں کا ایجنٹ تھا کہ انگریزوں نے جس شخص کو موسٹ وانٹڈ قرار دیا ہوا تھا، مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہٹلر کا دوست ہے، اس لیے اس کو ہم گرفتار کریں گے، اس کو سزا دیں گے۔ قائد اعظم نہ صرف ان کے دوست تھے، مفتی امین الحسینی کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، ان کی ملاقاتیں تھیں، بلکہ ان کے لیے فنڈ اکٹھا کر کے ان کو بھیجتے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 23 مارچ 1940 کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا لاہور میں، اس میں ایک قرارداد مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حق میں منظور کی، دوسری قرارداد فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھی۔ اور اس سلسلے میں یہ ایک کتاب ہے قائد اعظم اینڈ دا مسلم ورلڈ سلیکٹڈ ڈاکومنٹس 1937 to 1948، عتیق ظفر شیخ اور محمد ریاض ملک صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس میں بڑی اہم ڈاکومنٹس ہیں، اور اس میں قائد اعظم کے نام مفتی امین الحسینی اور مفتی امین الحسینی کے نام قائد اعظم کے بہت سے خطوط اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں ایک خط ہے جو 3 فروری 1940 کو مفتی امین الحسینی صاحب نے لکھا ہے قائد اعظم کو، اور اس میں کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم جو ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں ایک قرارداد منظور کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ لاہور کے منٹو پارک میں، اور وہاں پر جو منظور ہونے والی قرارداد تھی اس کو آج بھی ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔